ناظرین ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں اور بلیفس اینڈ ڈیولپمنٹ پہ، یعنی ہمارے عقائد وغیرہ جو ہیں، ہماری جو سوچ ہے اس سے اکنامک ڈیولپمنٹ کا کیا ریلیشن شپ ہے. اور ڈاکٹر رفیق ہمیں ڈیٹیل میں سمجھا رہے ہیں کہ یورپ میں یہ تبدیلی کس طرح سے آئی اور کیا چیزیں پری ریکوزٹ ہے سوسائٹی کو آگے بڑھانے کے لیے. جی میں بات کر رہا تھا سائنٹیفک اپروچ کی. بنا سائنٹیفک اپروچ کے کوئی معاشرہ آگے نہیں جا سکتا. اگر آپ یورپ میں سرمایہ داری کو بھی دیکھیں تو اس میں ایک بڑی بنیادی بات یہ کہ ایک تو نیشنلزم یعنی لوکل مارکیٹ سے نیشنل مارکیٹ بنی، اور سیکولرزم، امریکہ کا پہلا سیکولر کانسٹیٹیوشن. لیکن اگر ہم بہت پیچھے اپنے اسلام کی طرف چلے جائیں تو جب حضور مدینہ گئے تو جو اسٹیٹ بنی تھی، ڈاکٹر حمید الدین نے لکھا ہے، اس کے 56 جتنے کچھ پوائنٹس تھے، تو یہ تھا کہ سب مل کے رہیں گے، مل کے جو بھی سب تجارت میں آزاد ہیں، مذہبی عقیدوں میں آزاد ہیں، اپنے اپنے جو ان کے عقائد ہیں، اور اگر ہم پر کوئی حملہ کرے گا تو ہم اس کا متحدہ دفاع کریں گے. تو وہ ایک طرح کا یہاں بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ اپنے سیکولرزم کوئی ایسی خراب چیز نہیں ہے. سیکولرزم کا مطلب یہ کہ اسٹیٹ جو ہے وہ اپنا کوئی مذہب نہیں رکھے گی اور تمام شہری. اچھا پھر ایک مسئلہ ہے اپنے شہریوں کی، ہم بات کرتے ہیں پاکستان کی ڈیولپمنٹ. آپ مجھے بتائیے کہ انسانی وسائل اور آپ کے قدرتی وسائل کو ترقی دیے بغیر آ سکتی ہے؟ لیکن اگر ہم اتنی چھوٹی چھوٹی بات یہ کریں گے کہ کالی بلی راستہ کاٹ گئی ہے تو بھائی اب تو ہم نہیں جائیں گے. یعنی اتنا چھوٹا چھوٹا اگر اس قسم کے بلیفس ہوں گے، اس قسم کی انٹرپریٹیشن ہوگی. مذہب تاریخ میں ایک عہد میں پیدا ہوا، مذہب نے بھی انسان کو سویلائز کیا کہ انسان کی بلی چڑھاتا تھا تو ابراہیم نے آ کر کہا کہ نہیں بھائی یہ کاٹو، بکرے کو کاٹو. مذہب نے سکھایا، مذہب نے انسان کو سویلائز کیا، مذہب نے بھی تاریخ کو آگے بڑھایا. لیکن مذہب کا ایز اے ٹول آف ایکسپلائٹیشن حکمران طبقات کے ساتھ جڑنا ہمارے یہاں بھی یہی سماج میں ہے. اور ہمارے سماج میں جو حکمران طبقہ ہے وہ اور اس کے پیچھے جو بیرونی آقا ہے، وہ انہوں نے جان بوجھ کر لوگوں کو جاہل رکھا ہے کہ لوگ اس قسم کے اوہام پرستی میں، جہالت میں پڑے رہیں. بات اس کی نہیں، اگر ایک آدمی اپنی کوئی ہندو اپنے جا کر عبادات کرتا ہے یا مسلمانوں کے مختلف جو مسالک ہیں، ہندوؤں کے بھی فرقے ہیں، یہ دنیا کے ہر مذہب میں ہیں. اور یورپ میں تو اگر آپ دیکھیں تو اتنی لڑائیاں تھیں، اب بھی ان کے بے شمار ہیں. امریکہ میں خود چلے جائیں بے شمار فرقے ہیں، لڑائی نہیں. لیکن وہاں تو اب یہ صورتحال ہے کہ مندر بھی بنا ہے، مسجد بھی بنا ہے، اور یہ بھی ایک ساتھ بنی ہے، لوگ اپنی عبادت گاہوں میں جاتے ہیں، عبادت کرتے ہیں. تو ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ مذہب کو اور سائنس کو، یہ تھیوریز بہت سے لوگ لے کر آتے ہیں، کہیں تصادم میں، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں تصادم نہیں، یہ تو ایک ہی بات ہے. دیکھیے قرآن یا بائبل یا ہندوؤں کی کتاب یہ کوئی سائنسی فزکس کی کتاب نہیں ہے. آئنسٹائن نے کسی مذہبی کتاب سے پڑھ کر کوئی فارمولہ نہیں لیا تھا. یہ تو نیچر کو اسٹڈی کی، یہ ڈیولپنگ میٹر کو اسٹڈی کی. اسی طریقے سے جن سائنٹسٹوں کا، سوشل سائنٹسٹوں کا ذکر ہم ابھی کر رہے تھے، انہوں نے بھی سماج کے قوانین کا، سماج کا مطالعہ کیا کہ سماج میں جو پہلے کمیون تھا وہ کیسے ٹوٹ گیا، جاگیرداری کیسے بنی بادشاہتیں، پھر اس کے بعد کرتے کرتے ایک نیا عہد آ گیا، اس کا بھی تجزیہ ہو گیا کیپٹلزم کا، اس کے تضادات، پھر سوشلزم کے بھی مختلف تجربات ہو چکے، اور اس میں سوشلزم میں بھی جو خامیاں ہیں. تو ہمیں کرنا کیا ہے کہ کوالٹی آف لائف کو امپروو کرنا ہے اور ہمیں بہتر سے بہتر ایک سماجی نظام کی طرف جانا ہے. لیکن جو چیز مانے ہے، جو ہرڈل ہے، جو انسانی تاریخ میں رہی ہے ڈیولپمنٹ کی راہ میں، وہ یہ ہے کہ اگر آپ جوڑیں گے اپنے ان عقائد کو جو کہ سائنسی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہیں، تو سماج آگے نہیں بڑھے گا. مسٹر رحمان، یہ جو عورت فاؤنڈیشن آپ کی ہے، آپ لوگ تو ایکچولی آن دا فیلڈ آپ لوگ کوشش کر رہی ہیں چینج لانے کے لیے، خاص طور سے آپ عورتوں پہ کام کرتی ہیں. عورتیں ہی زیادہ ان چکروں میں پڑتی ہیں. یہ جو میں نے پیری مریدی وغیرہ کا ذکر کیا، اس میں اگر دیکھا جائے کہ 90% عورتیں ہی زیادہ بڑی طرح ایکسپلائٹ ہوتی ہیں، وہ پیسے بھی دیتی ہیں. ابھی لاہور میں ایک کیس پکڑا گیا جہاں ان عورتوں کو وہ آدمی جو ہے اس نے ٹی وی پہ کھل کے اقرار کیا کہ ہاں میں یہ کرتا رہا ہوں. جو عورتیں اس کے پاس آتی تھیں ان کو ہر طرح سے وہ ایکسپلائٹ کرتا تھا، اور دوسرے مردوں کو ہی بلاتا تھا وہاں پہ، اس کو کوئی شرم نہیں تھی یہ ماننے میں. اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں سوسائٹی میں. لیکن جو چیز میں ایز اے بینکر اکانومسٹ، میرا جو کنسرن وہ یہ ہے کہ یہ جو ارلی میرجز ہیں جس کی وجہ سے صحت خراب ہو جاتی ہے عورتوں کی، پھر بچوں لیک آف فیملی پلاننگ، گیپ تک نہیں ہوتا، اس کی وجہ سے جو انڈر نرشمنٹ، انڈر جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، اسٹنٹ گروتھ ہوتی ہے، اس سے پوری آپ کی ایک جو نسل ہے وہ خراب ہو رہی ہے. یہاں پہ مجھے بڑا کلیئر کٹ لنک نظر آتا ہے کہ اگر ایک بچہ اسٹنٹ گروتھ لے کے یا اسٹنٹ مینٹل ڈیولپمنٹ لے کے بڑا ہو جاتا ہے، از ناٹ ایز پروڈکٹیو ایز اے نارمل چائلڈ. تو
اس سلسلے میں آپ لوگ کیا اسٹرگل کر رہی ہیں؟ آپ نے ابھی تک کیا کیا ہے اور کیا آپ کو رکاوٹیں ہیں؟ دیکھیے یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا، مطلب یہ صرف ہماری یہاں کی بات نہیں بلکہ یہ دنیا بھر میں اس چیز کو تسلیم کیا جا رہا ہے کہ یہ پرابلم جو ہے جو آپ بات کر رہے ہیں نا، ڈاکٹر محبوب الحق مرحوم وہ کہتے تھے کہ پاکستان جو ترقی کی دوڑ میں پیچھے ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں جینڈر سینسٹیوٹی نہیں ہے. تو یہ جو آپ بات کریں کہ عورتیں زیادہ ان چیزوں میں ہوتی ہیں، تو بات صرف عورتوں کی نہیں ہے، جو جتنے پسے ہوئے دبے ہوئے کچلے ہوئے طبقات ہوتے ہیں معاشرے میں ان سب کا یہی حال ہوتا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. اور کیونکہ یہ ایک پیٹریارکل معاشرہ بھی ہے، مطلب باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ تو ہیں، ان کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے، تو اس لیے ظاہر ہے عورتوں کے پاس تعلیم حاصل کرنے کے یا تعلیم روایتی تعلیم سے ہٹ کے بھی مطلب نالج حاصل کرنے کے، انفارمیشن حاصل کرنے کے مواقع بہت کم ہیں. تو اس لیے وہ پیچھے ہیں، ان کے پاس نالج نہیں ہے، ان کے پاس انفارمیشن نہیں ہے، اور وہ ان غلط چیزوں میں پھنس جاتی ہیں، پڑ جاتی ہیں. لیکن پھر بات یہ کہ ان کی روٹ کاز آپ دیکھیں نا کہ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے، ہم ترقی دشمن کیوں ہیں ہم مجموعی طور پہ، ہماری قوم جو ہے. تو اس میں تھوڑا سا اگر مطلب کیونکہ وہ جو سلسلہ چل رہا ہے میں اسی کے پیرامیٹرز میں رہ کے بات کرنا چاہوں گی جو انہوں نے بات کی کہ مطلب اگر تھوڑا سا ہم جائیں پاکستان سے پہلے بر صغیر کے ہسٹری میں، تو مسلمانوں کے ساتھ جو ایک مسئلہ ہوا نا کہ انگریز جب آئے تو مسلمانوں میں بحیثیت قوم ایک نفسیاتی یہ بھی تھا کہ پہلے ہم حاکم تھے، اب یہ ہم ہو گئے. تو ہمارے جو مطلب پڑھے لکھے مرد تھے یا جو لیڈر ٹائپ مرد تھے اس مذہبی قسم کے، انہوں نے انگریزی کے خلاف یعنی پوری ایک جنریشن کو انہوں نے تعلیم نہیں حاصل کرنے دی کیونکہ وہ اپنی ایک انگریز دشمنی نکال رہے تھے. لاؤڈ سپیکر ایجاد ہوا تو انہوں نے اسے حرام قرار دیا، اور آج پاکستان میں یہ حال ہے کہ لاؤڈ سپیکر کے بغیر مولوی کا گزارا ہی نہیں ہے. ابھی آپ مولویوں سے لاؤڈ سپیکر چھین لیں وہ آپ پہ کفر کے فتوے لگا دیں گے، اور حالانکہ اس زمانے میں انہوں نے مطلب لاؤڈ سپیکر کو حرام قرار دیا تھا. تو یہ ڈیولپمنٹ آج کل ٹی وی چینلز پہ آگے بولتے رہتے ہیں دن رات. اور ایک بہت جو انہوں نے بھی بات کی تھی نا فیوڈلزم کی، پاکستان میں یہ بڑا مسئلہ ہوا کہ ہم مطلب فیوڈلزم کو ختم نہیں کر سکے. اور دیکھیں ڈیولپمنٹ لینڈ ریفارم کے بغیر تو ہو ہی نہیں سکتی. مطلب اگر آپ ڈیولپمنٹ کی بات کر رہے ہیں تو پھر لینڈ ریفارم تو پہلی چیز ہے اس کے لیے. اور یہ ہمارے جو یہ حکمران طبقات ہیں یہ لینڈ ریفارم ہونے نہیں دیتے. اور بلکہ میں پہلے بھی بہت دفعہ کوچ کر چکی ہوں اور میں نام لوں گی، مطلب ظفر اللہ جمالی جب وزیر اعظم تھے انہوں نے ڈکلیئر کیا اوپنلی، اسمبلی میں بیٹھ کے کہا تھا کہ پاکستان میں لینڈ ریفارم نہیں ہو. تو آپ یہ سوچیں نا 2007 کا ورلڈ بینک کا رپورٹ یہ کہتا ہے کہ جو روٹ کاز آف آل دی پرابلمز ان پاکستان is in unequal distribution of land and water resources. بالکل ہر چیز unequal ہے. اور ظفر جمالی صاحب کہہ رہے ہیں کہ there will be no reform. اب یہ ریفارم اس میں کوئی ان کی اکاؤنٹیبلٹی کرنے والا نہیں ہے. لاسٹ ریفارم جو 77 کا بھٹو مرحوم پاس کرا کے گئے جس کی وجہ سے ان کو مار دیا گیا، اس پہ پیپلز پارٹی کوئی بات ہی نہیں کرتی ہے، نہ ایم کیو ایم بات کرتی ہے نہ اے این پی بات کرتی ہے. دیز آر سپوز ٹو بی پروگریسو پارٹیز. دس از اے لا وچ از آلریڈی آن بک. آل یو ہیو ٹو ڈو از امپلیمنٹ اٹ. اگر 100 ایکڑ زمین کے آپ لمٹ لگا دیتے ہیں تو میری اسٹیمیٹ ہے کہ 1 کروڑ ایکڑ زمین آپ کی ریلیز ہو جاتی ہے. 27 لاکھ ایکڑ زمین پہلے سے جو 2 ریفارمز آ چکے ہیں 72 اور 59 کے وہ پڑے ہوئے. 1 کروڑ 27 لاکھ ایکڑ زمین جب آپ بانٹیں گے غریبوں میں، اور کم سے کم بانٹیں آپ کی، یا شرکت گاہ کے پبلیکیشن میں میں نے ایک چیز پڑھی وچ واز ویری اسٹارٹلنگ. انہوں نے کہا کہ 600 گز کی زمین بھی کسی غریب فیملی کو دے دو تو اس کا گزارا ہو جاتا ہے. 600 گز تو بہت ہی کم ہے. آپ اگر ایران کا ماڈل اپلائی کرتے ہیں 5 ایکڑ زمین بھی لوگوں کو بانٹ دیں، بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو زمین مل جائے گی اور اس سے وہ غربت ختم ہو جائے گا. مگر وہ ایک چیز اور میں قطع کلامی کی معافی چاہتا ہوں، وہ ایک جو فیوڈلز کا ذکر آیا اور پیروں کا، تو ایک تو پیر وہ ہیں کیونکہ اس میں بہت سے لوگ کہتے ہیں بھائی پیری مریدی از خود غلط بات نہیں ہے. اسلام پھیلا بہت سے بزرگان دین کے نام ہے. یہاں صوفی شاہ عنایت کی بھی ہم بات ابھی کر رہے تھے کہ جو بڑے صوفی تھے یہاں اپنے سندھ میں، اور جنہوں نے ایک باضابطہ کمیونٹی کا نظام قائم کیا، ایک طرح کا سوشلسٹ ٹائپ کا کمیون بنایا انہوں نے، اور مل جل کر کھائیں گے، کاشت کریں گے اور کھائیں گے. اور مغل جو کہ یہاں جاگیردار طبقہ خلاف تھا، پھر مغلوں کی فوج آئی، وہ لڑے بہادری سے چلے گئے. تو یہاں اسمبلی میں کئی ایسے پیر، یہ پیری اور جو جاگیرداری جڑی ہے، مثلاً آپ کے وزیر خارجہ صاحب خود فیصل ظالیہ، پھر وہ، تو یہ جو پیروں کا بھی ایک سلسلہ ہے، شاہوں کا، پیروں کا،
تو بات آ گئی کہ وہ ریلیجیس کلاس ہے تو اب وہ مذہب اچھا پھر وہ اچھا وہ بیچارے جب اچھا وہ بیچارے پھر ان کے پیچھے جا رہے ہیں. دیکھیے ایک بات ہے, صوفی جو بزرگ تھے ہمارے گزرے ہیں, اور صوفی ایون دیگر مذاہب کے جو صوفی ہیں, صوفیزم بہت بڑی چیز ہے. جب منصور حلاج نے یہ کہا انا الحق, تو جو ایک ڈویلزم دوئی پیدا ہو گئی تھی انسانی معاشرے میں طبقات آقا اور غلام کے, اور جو بھی یہاں تو شہنشاہ ایران بھی کہتے رہے کہ بھئی وہ مولا علی مجھے لے کر آئے, خواب میں آتے ہیں اور میں بادشاہ بنا, امیر المومنین میں بڑا تاریخی فریضہ دے رہے ہیں. تو وہ جو مذہب کا ایکسپلائٹیشن تھا, تو جب طبقات آقا غلام کا, تو صوفیوں کے اندر ایک ریولوشنری اسپرٹ تو تھی. انہوں نے کہا آئی ایم دا ٹروتھ. تو ہی واز ٹاکنگ اباؤٹ وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ یونیفیکیشن آف مین اینڈ گاڈ کی بات کرنا چاہتے تھے. ایک کیونکہ انسان اور خدا کے درمیان تو بھئی انسان, خدا جو ہے انسان کی شہرک سے قریب ہے, اللہ سے تو کوئی وہ مسئلہ نہیں ہے بیچ میں کہ, تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو صوفی ازم کسی حد تک تھا یہ تھا. لیکن اب جو شکل پیری ویری کی نظر آتی ہے مریدی کی, یہ ڈسٹارٹیڈ ہے بہت. اچھا اس سلسلے میں دو اسلامی معاشرے کا ذکر کرنا چاہتا ہوں میں, جس پہ میں نے 13 سال تو میں رہا ہوں سعودی عربیہ میں نے پریکٹیکلی دیکھا ہے. اسلامی معاشرہ دیوبندی ٹائپ کے لوگ ہیں وہاں. آپ کو میں بتاؤں کہ اس طرح کی پیری مریدی تو سوچ بھی کوئی نہیں سکتا ہے. کسی پہ شبہ بھی لگ جائے نا, آپ اگر ایک دھاگا بھی باندھ کے چلے جائیں نا عمرہ کرنے کے لیے, تو پوچھتے ہیں کہ یہ دھاگا کیوں بندھا ہوا ہے, کٹواتے ہیں آپ سے. تو یہ جو ہری پگڑی وغیرہ ٹائپ کے لوگوں کو تو وہاں جانا مشکل ہے, وہاں نماز پڑھنا مشکل ہے. اچھا یہ تو یہ میں بتاؤں آپ کو, میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے ایک عورت کو گردن کٹتے ہوئے. اس کا قصور صرف یہ تھا کہ وہ تعویذ دیتی تھی. وہاں تعویذ دینا اور اس طرح کے پیری مریدی کرنا, پھونکنا پھانکنا بالکل منع ہے. یعنی اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اسی طرح ایک اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ سعودی عربیہ میں حکیمی بند ہے. یو کی ناٹ بیکم حکیم ان سعودی عربیہ. ہومیوپیتھک علاج منع ہے, آیورویدک علاج منع ہے. وہ کہتے ہیں کہ وہ صرف وہ علاج ہوگا جو لیٹسٹ سائنس. تو اس کا مطلب وہ اسلام کی جو ریشنل اور سائنٹیفک اپروچ ہے ان کے پاس, انہوں نے اپلائی کیا, لیکن بادشاہت بھی ہے. بادشاہت بھی ہے, وہ اپنی جگہ. مگر اگر کوئی ان چیزوں کو اسلام سے ریلیٹ کرتا ہے نا تو یہ غلط ہے. پیور اسلام میں اس چیز کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اسی طرح آپ اسلام کے جو آپ نے کہا کہ اسلام کے اندر ایک چینج کا ایک اسپرٹ ہے. حضرت علی کا آپ نے بڑا اچھا ذکر کیا. حضرت علی کے ماننے والے ایران میں رہتے ہیں شیعہ. وہاں جو یہ خمینی صاحب کا ریولوشن ہے, اس کے بارے میں یہ کتاب ہے, کسی کو اگر شبہ ہو اس کو پڑھ لے, چھوٹی سی کتاب. نہیں ہمارے یہاں سر سید اور ان کی جو ابھی ہے اپنے اقبال بھی, ویسے تو ولوکیت کے حامی بقول ڈاکٹر, ان کا ان سے مقابلہ نہیں. خمینی جب وہاں اچھا اتفاق ہے کہ ایک طرف سوویت یونین سو ریولوشن انیشیٹ کروا رہا تھا افغانستان میں, اسی دوران ایران میں اسلامک ریولوشن شروع ہوا. شاہ صاحب کو نکالا گیا, خمینی آئے, تو ایک اسلامک ریولوشن آ سکتا تھا. وہاں کہتے کہ میں نماز پڑھو, روزہ کرو, یہ کرو, وہ کرو. نہیں, وہاں ایک جو ینگ کلرجی کا طبقہ تھا, اس نے کہا کہ اسلام میں تو یہ الاؤڈ ہی نہیں ہے کہ آپ کا پڑوسی بھوکا سو جائے, اور اگر آپ شیعہ مسلمان ہیں تو خمس دینا آپ کے لیے لازمی ہے, یعنی کہ 1/5 آف یور ویلتھ یو ہیو ٹو گیو اوے ٹو دا نیشن. اس بیسس پہ انہوں نے کہا کہ اگر کسی آدمی کے پاس 1000-2000 ایکڑ زمین جمع ہو گیا ہے یا اربوں روپے جمع ہو گئے, تو یہ تو ایز اے شیعہ ہو ہی نہیں سکتا. ایز اے مسلمان اگر آپ کہتے ہیں تو آپ ہو ہی نہیں سکتا. یو ہیو ٹو گیو اوے دس لینڈ. اس بیسس پہ انہوں نے وہاں زمینیں بانٹنا شروع کی. انہوں نے کہا آپ لوگ آپس میں زمینیں بانٹ لیں, تو غربت دور ہو گئی. وہاں 5 ایکڑ زمین کا انہوں نے ایک لمٹ لگا دیا کہ ہر آدمی 5 ایکڑ لے لے, پرانے زمیندار کو 20 ایکڑ دے. سماج کتنا آگے لکھا ہوا ہے. ایون انڈسٹریز کو انہوں نے نیشنلائز کر کے 20% جو اوریجنل روڈ تھا اس کو رہنے دیا. کسی کے پاس اگر 4 گھر تھے, اس سے کہا کہ بھائی پلیز آپ ایک گھر میں آپ رہیں, باقی 3 ہمیں بیچ دیں. یہ نہیں کہ نیشنلائز کیا, ان کو پیسے دیے گئے so that we can give it to the other people. یعنی اسٹیٹ فیلڈ کہ it has their duty کہ سٹی ڈیلر کو ہم کوئی ایک رہنے کا انتظام کر کے دیں. تو ود ان اسلام بھی یہ چیزیں ہیں. مجھے جو لگتا ہے کہ یہ جو جس چیزوں کا ہم ذکر کر رہے ہیں آج کل, جو سب سے بڑے شہر, تو اسلامی نظام کو اپنا لیا جائے, ماڈل کو ایران بنا لے, ایران کو ماڈل بنا لے. بنا سکتے ہیں آپ. دیکھیے اس میں بھی ایک نہیں تو ہم ملائیشیا کو ماڈل کیوں نہ بنائیں. ملائیشیا کو بھی بنائیں, لیکن جہاں تک لینڈ ریفارم کا تعلق ہے نا, پاکستان میں بھی لینڈ ریفارم رکا ہوا ہے ایک ڈگری, شریعہ ڈگری کے بیسس پہ کہ جی لینڈ ریفارم حرام ہے. اور یہی اسلام جو ہے ایران میں اتنی بڑی ریولوشن لاتا ہے.
which is almost like Bolshevik revolution. اچھا ترکی کے بارے میں بھی تو کچھ کہیں نا. ترکی بھی تو کمال اتاترک آئے تھے, انہوں نے اس کو سیکولرائز کیا, بالکل کیا اس کو. اب بھی وہاں ایک لڑائی پھر نئے سرے سے چلی ہوئی ہے. یہ دیکھیے یہ تو مختلف مسالک کی بات ہے نا, مطلب ہم کسی کو فورس نہیں کر سکتے جس کا جو بھی ہے, لیکن اگر آپ ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں تو پھر نظریات کی بھی تو ڈیولپمنٹ, نظریے کی ڈیولپمنٹ بھی ضروری ہے, اور نظریے کی جو انٹرپریٹیشن ہے وہ بھی ڈفرینٹ. یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ سب وہی انٹرپریٹ کریں گے جو کہ کوئی ایک کر رہا ہے. اب یہ آپ دیکھیں نا کہ پھر اگر ہم, مطلب میں تو کوئی مذہبی عالم نہیں ہوں, نہ ہی مجھے کوئی دعویٰ ہے, لیکن مطلب ابو ذر غفاری کا بھی ایک مسلک تھا, ہے نا. اب وہ کنسنٹریشن آف ویلتھ کے بڑے بڑے محلات بنانے کے خلاف تھے, تو وہ بھی مسلمان تھے. تو یہ انٹرپریٹیشن کا تو رہے گا, لیکن جب آپ ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں تو پھر نظریے کی بھی ڈیولپمنٹ ضروری ہے. اور پھر میں ہمیشہ بہت کوٹ کرتی ہوں اپنے ہر جہاں بھی مجھے موقع ملتا ہے, کہ آپ کو بھی پتا ہوگا کہ حضور کے زمانے میں جب حضرت معاذ کو وہ گورنر بنا کے بھیج رہے تھے, اب مجھے یاد ہی یمن یا مصر کہیں, تو انہوں نے اس سے پوچھا تھا کہ وہاں جا کے مطلب تم مسئلے اگر جو پیش آئیں گے وہ کیسے حل کرو گے. تو انہوں نے کہا تھا کہ قرآن کے مطابق. تو حضور نے پوچھا کہ اگر وہ مسئلہ قرآن میں موجود نہیں ہوا تو کیا کرو گے. تو انہوں نے کہا کہ آپ کی سنت کیوں نہیں, جیسے میں نے آپ کو دیکھا آپ کرتے. تو انہوں نے کہا اگر میں نے بھی, میرے سامنے بھی ویسا کوئی مسئلہ نہیں ہو پھر تم کیا کرو گے. تو انہوں نے کہا کہ جو وہاں کے کچھ عالم یا اجماع میں کروں گا, مطلب کچھ مشاورت پڑھے لکھو جو ہے ان سے کر کے مل کے جل کے پھر میں وہ کروں گا. اجماع اور اجتہاد کی بات, اجتہاد آ گئی. تو آپ یہ دیکھیں نا کہ ہمارے یہاں اجتہاد کا لفظ ہی لوگ آج کل نہیں لیتے. اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ وہ تقلید جو ہے نا, اور وہ بھی اندھی تقلید میں ہم لوگ پھنسے ہوئے, جس کا نتیجہ یہ ساری باتیں جو آپ کریں, بلیک میجک اور یہ سارے مسائل, وہ سب اس وجہ سے آئے ہیں کہ ہم نے ڈیولپمنٹ کا راستہ اور اجتہاد کا راستہ چھوڑ دیا, اور اس کو اپنانے کی ضرورت ہے. کیونکہ دیکھیے نا, جب ہمارے نبی 1500 سال پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ ایسے مسئلے پیش آئیں گے تمہیں جو نہیں ہوں گے, قرآن میں نہیں ہوں گے, میری سنت میں نہیں ہوں گے, وہ تم, اور وہ اس پہ خوش ہوئے جب انہوں نے کہا کہ وہ مل جل کے وہ لوگ خود اپنے نالج اور اپنے انفارمیشن کے مطابق وہ حل کریں. تو ہم آج 1500 سال بعد اس چیز کو نہیں ایکسیپٹ کرتے. ہم کہتے ہیں نہیں, ہم نے آنکھیں بند کر کے وہی کرنا ہے جو 1500 سال. تو بھائی پھر جاؤ اونٹوں پہ سواری کرو, کیوں تم کاروں میں بیٹھتے, پھر انٹرنیٹ کی. اچھا پھر وہ سارے لوگ جو اس مطلب اتنی پیچھے جہالت میں لے جانا چاہ رہے ہیں, وہ یہ سارے ماڈرن ایجادات امریکہ جانے کے لیے طرف رہے ہیں, سارے بچے امریکہ میں پڑھ بیٹھے, انٹرنیٹ پہ ان کی ویب سائٹس بنی ہوئی ان کو یوز کر رہے ہیں. تو بھائی پھر اگر تم ترقی کے اتنے خلاف ہو تو پھر تم خود کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ اچھا اسلام ایک جو کچھ سال پہلے جو رؤوف صدیقی نے یہاں ایک کمپین چلائی تھی ایز اے منسٹر آف انٹیریئر, یہ پیری بریدی ٹائپ کے لوگوں کو بھگایا تھا, اس کے بارے میں آپ کی کیا خیال ہے؟ یہ دیکھیں نا, اسی سندھ کے اندر ایٹ لیسٹ یہاں سے لوگ بھاگ گئے تھے بالکل. یہاں یہیں کی ایک پارٹی, یہیں کی ایک منسٹری نے یہ کام کیا ہے ایک دفعہ شہروں کے. یہ مجھے اس کا سوری نالج نہیں ہے, لیکن اگر کیا تھا تو بہت اچھا کیا تھا. اور میں یہ کہتی ہوں یہ پچھلی کام کیا ہوگا, میں اپنے مطلب اگنورنس کا اعتراف کرتی ہوں. ہاں تو اگر کیا تھا تو بہت اچھا کیا. یعنی ایک پارٹی کم سے کم ایم کیو جیسی پارٹی ہے جو سوچتی ہے کہ یہ چیز غلط ہے. ہم لوگ جیسے کہہ رہے ہیں کہ باقی جو ریلیجیس ٹائپ کی پارٹیز ان چیزوں کو پروموٹ کرتی ہیں, ان کو تو شاید قانون بنائے نا کہ اس کو غیر قانونی قرار دیں, وہ گرفتار ہو جائیں وہ لوگ. اور دوسرے ایک میں اور کہنا چاہ رہی تھی کہ میڈیا کو بھی اس میں, آپ یہ اردو میڈیا کو اٹھا کے دیکھیں نا, ان کے صفحے کے صفحے بھرے میں ان کے اشتہاروں سے, بنگالی بابا فلانا روحانی عملیات تاوی. ایک میڈیا, ایک دو قانون بنے, ایک تو ان کی پریکٹس پہ پابندی لگے, جو لوگوں کو یہ بیوقوف بنا رہے ہیں, میڈیا پہ پابندی لگے, یہ سب اشتہار بین ہونے چاہیے. یہ کیونکہ اس سے پھر وہ عوام جو ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں نا, کہ وہ ٹرسٹ کرتے ہیں میڈیا پہ, وہ میڈیا ایک چیز کو پروموٹ کر رہا ہے. تو یہ اس میں قانون سازی بہت ضروری ہے. اس میں ایک تھوڑی سی میں بات بتانا چاہتا ہوں کہ میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے. یہ تو جو جادو وغیرہ تو اپنی جگہ, میڈیکل پوائنٹ آف ویو پہ جہاں پہ آ جاتا ہے نا, وہاں پہ ہیلتھ اینڈ ڈیولپمنٹ کا تعلق آ جاتا ہے. مثال کے طور پہ ڈائبٹک ایک بیماری ہے, آپ کو پتہ ہے کہ اس کا علاج کیا ہے سائنٹیفک. یہاں آپ دیکھیں گے ہزاروں اشتہار چل رہے ہوتے ہیں کہ یہ ڈائبٹک کا شرطیہ علاج اور شرطیہ علاج. میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں کہ ہی واز اے ویری ویری امپورٹنٹ پرسن فار مائی کمپنی اینڈ مائی کمیونٹی. ہی واز چیئرمین آف اے کمپنی and he was an expert in developing biscuits, something like that, ہماری اپنی کمپنی. He died only because he refused to go for dialysis, because اس کو he believed
کہ سم میریکل کیور ول بی دیئر اینڈ ہز ڈائبٹک ول بی کیورڈ. ایک ایسا آدمی جو کہ اتنی بڑی کمپنی کا سی او تھا, اس کی یہ سوچ تھی, تو ایک عام آدمی کو اب بھی جوائنٹس میں بلکہ ہیپاٹائٹس کی خطرناک 20 شکلوں میں لوگ چلے جاتے ہیں. وہ ان کی جو کویکس ہیں یا لوگ یا کچھ لوگ ہیں وہ دھاگا باندھ دیتے ہیں, کچھ کر دیتے ہیں, تو بڑا مسئلہ ہے لوگوں کے ساتھ. اور پھر وہ علاج پراپر نہیں ہوتا ان ٹائم نہیں ہوتا, تو الٹیمیٹلی وہ بیماری جو ہے وہ ڈائریکٹلی آپ کے اکنامک ایکٹیویٹی کو ہٹ کر رہی نا. وہ شخص زندہ ہوتا تو پتہ نہیں اور کوئی ایسی چیز بناتا جو پاکستان سے ایکسپورٹ ہوتی یہاں. تو اب اس میں یہی سوال یہ آ گیا کہ ایک صحت مند جو معاشرہ ہے فکری اعتبار سے, یعنی جسمانی طور پر بھی, جب آپ صحت کا بجٹ دیکھ لیں وہ الگ, اور پھر ایک وہ معاشرہ, تو اس میں ایک بڑا رول, جب آپ نے میڈیا کی بات کہی تو میڈیا میں اسکول, کالجز اور یونیورسٹیز بھی ہیں. اور مجھے افسوس کے ساتھ ایک دن ڈاکٹر پرویز ہود بھائی جو ایک بحث ایک پرائیویٹ چینل پر ہو رہی تھی, تو انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان کے اندر جو بیشتر لوگ پی ایچ ڈیز ہیں, وہ پی ایچ ڈیز جو ہیں وہ پی ایچ ڈی کہلائے جانے کے قابل نہیں ہیں. اور یہ فیکٹ ہے کہ جس طرح تھیسز لکھے جاتے ہیں, جو کچھ ہوتا ہے بہت کچھ ہمیں بھی پتہ ہے, ریسرچ کے آدمی ہم, کیسے ہوتا ہے, یعنی پورے سرقہ ہو جاتے ہیں, انڈیا سکے چوری ہو جاتے ہیں, اور اس کو تھوڑا آگے پیچھے کر کے کس طریقے سے, تو وہ اور سب سے زیادہ میں آپ کو بتاؤں, میں تو کراچی یونیورسٹی میں دیکھتا تھا کہ زیادہ تر لوگوں کا رجحان ہوتا تھا اسلامیات میں پی ایچ ڈی کرنے کا, یا اردو میں پی ایچ ڈی کر لیا. اچھا بھائی لگ گیا, بٹ ڈاکٹر لگ گیا, ویسے تو ہومیوپیتھی بن جاتے ہیں ڈاکٹر, اور ڈاکٹر لگانے کے. تو ایک بات یہ ہے کہ جو میرا اپنا خیال یہ کہ جو تعلیمی نظام ہے اس فیوڈل آرڈر کی وجہ سے, وہ تعلیمی نظام اگر سائنٹیفک بیسس پر نہیں ہوگا, سائنٹیفک اپروچ نہیں ڈیولپ کی جائے گی, تو میں نے کہا نا کہ سائنس صرف جو ہے وہ نہیں ہے کہ آپ نیچر میں ڈیولپنگ, بلکہ سائنس تو ایک بڑی فکر کا نام ہے. تو یہ ڈیولپ ہونا ضروری. اور میں آپ کو بتاؤں کہ جو ہمارا حکمران طبقہ ہے وہ لوگوں کو ایسی رٹے رٹائے طوطے بنانا یا روبوٹ بنانا چاہتا ہے بس. ڈاکٹر صاحب پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, ٹاپک یہ اتنا وسیع ہے کہ ہمیں بہت چاہیے. ناظرین, آور بلیفس اینڈ ڈیولپمنٹ پہ ہماری یہ ڈسکشن آپ نے سنی. اس میں جو کنکلوژن سامنے آئے ہیں وہ یہ ہے کہ جب تک سوسائٹی اوور آل ڈیولپ نہیں ہوگی, جب تک عام طور سے لوگوں کے اندر ایک ریشنل بیسس پہ سوچنے کی طرف رجحان نہیں آئے گا, صحیح معنوں میں سوسائٹی ڈیولپ نہیں ہو سکتی. یہ پرابلم صرف پاکستان کا نہیں ہے, اگر آپ انڈیا کو دیکھ لیں, حالانکہ وہاں ڈیموکریسی رہی ہے, لیکن ابھی بھی بڑے دقیانوسی قسم کے بلیفس ابھی بھی وہاں موجود ہیں. ابھی ایک مووی بنی 3 ایڈیٹس, بڑی خوبصورت مووی عامر خان کی, اس میں وہ بتاتا ہے کہ کس طرح سے انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹس جن کا کام ہے کہ نیٹی گریٹی جوڑ کے چیزیں بنانا, ڈیولپ کرنا, اس کو چلانا, وہ کس طرح سے تعویذ اور انگوٹھیاں اور پوجے کے ذریعے سے اپنے مارکس بنانے کی باتیں کرتے تھے. وہ ان کو سمجھاتا تھا کہ ان چیزوں میں کچھ نہیں رکھا ہے, تم سوچو, اچھا سائنٹسٹ بننے کی کوشش کرو. جب تک یہ جو اس طرح کی سوچ ہمارے اندر نہیں آئے گی, کوئی انجینئر بن جائے, کوئی پی ایچ ڈی بن جائے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, سوسائٹی آگے نہیں بڑھے گی. نہ اس ملک میں اگر آپ مسلمانوں کی دور لے لیں, ہندوؤں کا دور لے لیں, کوئی سائنٹیفک بریک تھروز اس لیے نہیں ہوئی ہیں کہ یہاں ہم لوگ سائنٹیفک طریقے سے سوچتے ہی نہیں ہیں. اور یہ نہ سوچنے کی وجہ سے ہمیں بڑے بڑے خمیازے بھی بھگتنے پڑ رہے ہیں. یہ جو فیملی پلاننگ کا نہ ہونا, ارلی میرجز سے آپ کی سوسائٹی کس طرح تباہ ہو رہی ہے آپ کو پتہ ہے. یہ جو عامل وغیرہ کا سلسلہ ہے, اس سے عورتیں کس طرح سے ایکسپلائٹ ہو رہی ہیں آپ کو پتہ ہے. میڈیکل سائنس پہ اگر آپ چلے جائیں تو جو موسٹ سائنٹیفک ماڈرن سائنس ہے اور میڈیسن ہے, اس کو چھوڑ کے جو لوگ شارٹ کٹس وغیرہ کے تلاش میں جاتے ہیں, پھر اس کی وجہ سے کتنی بڑی تعداد میں لوگ بڑھتے ہیں اور تکلیفیں اٹھاتے ہیں. جب لیٹسٹ سائنس موجود ہے تو آپ کیوں اس سائنس کے پیچھے جائیں, حکیمی ہو, چاہے وہ ہومیوپیتھک ہو, چاہے آیورویدک ہو, جو ایک سرٹن اسٹیج پہ آ کے رک گیا ہے. جبکہ ماڈرن سائنس میں ایک بیماری کے اوپر بلینس آف ڈالر خرچ ہو رہے ہیں, اس سے وہ لیٹسٹ میڈیسن بن کے آ رہی ہیں. اس کو آپ استعمال نہیں کریں اور آپ کوئی شارٹ کٹ ڈھونڈنے کی کوشش کریں, میریکل ڈھونڈنے کی کوشش کریں, جو کہ میریکل ہوتا ہی نہیں ہے. سائنٹیفک ورلڈ میں جو لاز آف نیچر ہے اس پہ کبھی رکاوٹ نہیں آتی, کبھی رک نہیں سکتا, کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی, چاہے کوئی کتنا بھی سر مار لے. اسی کے ساتھ میں آج کا پروگرام ختم کرتا ہوں. خدا حافظ.